شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید پارٹ نمبر 85 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، خالد نے اب پیچھے سے آ کر اس پر ایسا وار کیا کہ اس کی گردن اس طرح کٹی کہ سر ڈھلک کر ایک کندھے پر چلا گیا۔ گردن پوری نہیں کٹی تھی ناظرین، ادھر عیسائیوں کا سردار عبد الاسود گھوڑے سے گرا اور دریائے فرات کی طرف سے بے شمار گھوڑوں کے دوڑنے کا شور سنائی دیا۔ ناظرین، گھوڑے سر پر دوڑتے آ رہے تھے۔ اس پہلو پر عیسائیوں کا لشکر تھا، گھڑ سواروں کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں۔ ناظرین، گھوڑے عیسائیوں کے لشکر میں جا گھسے اور سواروں کی برچیوں نے انہیں چھلنی کرنا شروع کر دیا۔ عیسائیوں کی توجہ سامنے مسلمانوں کی طرف تھی، وہ مقابلے کے لیے سنبھل نہ سکے۔ میں ہوں حارثہ کا بیٹا مثنیٰ، اس شور و غوغا میں سے ایک للکار سنائی دے رہی تھی، ہم بھی تم میں سے ہیں، میں ہوں مثنیٰ بن حارثہ۔ ناظرین، یہ مثنیٰ کا سوار دستہ تھا جسے اس نے خالد کو بتا کر لشکر سے الگ رکھا تھا۔ وہ چھاپا مار جنگ لڑنے کا ماہر تھا اور اس جنگ میں لڑائی کا یہ طریقہ بے حد ضروری تھا۔ وجہ یہ تھی کہ یہ میدان جنگ بمشکل 2 میل وسیع تھا، اس کے دائیں اور بائیں دریا تھے۔ خالد نے پہلے ہی کہہ دیا تھا اس میدان میں وہ اپنی مخصوص جنگی چالیں نہیں چل سکیں گے۔ اپنے سالاروں سے انہوں نے کہا تھا کہ آمنے سامنے کی لڑائی میں وہ صرف اس صورت میں کامیاب ہو سکتے ہیں کہ دشمن پر بہت تیز اور شدید حملہ کیا جائے، بلکہ حملہ موج در موج ہو، یعنی ایک دستے دشمن سے ٹکر لے کر پیچھے ہٹے اور دوسرا دستہ حملہ کرے۔ خالد نے اپنی فوج کو اسی قسم کے حملوں کی تربیت دے رکھی تھی اور اکثر اس کی مشق کراتے رہتے تھے۔ خالد نے حملے کا حکم دے دیا، انہوں نے پہلوؤں کے دستوں کو بھی اس حملے میں جھونک دیا۔ ناظرین، حملے کی پہلی فوج کی قیادت خالد نے خود، پہلوؤں کے سالاروں عاصم اور عدی نے بھی اپنے اپنے دستے کے ساتھ جا کر خود حملہ کیا۔ آتش پرستوں نے جم کر مقابلہ کیا، وہ تازہ دم تھے، مجاہدین تھکے ہوئے تھے، لیکن مسلمانوں کو یہ فائدہ مل گیا کہ آتش پرست ابھی پوری طرح لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یورپی مورخوں نے صاف لکھا ہے کہ فارس کی فوج ذہنی طور پر بھی لڑنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ یہ فوج بھوکی تھی اور اسے وہ کھانا چھوڑنا پڑا تھا جو اس کے لیے خاص طور پر پکوایا گیا تھا۔ اس کھانے کے لیے تو انہوں نے مسلمانوں کی بھی پرواہ نہیں کی تھی۔ مسلمانوں کو اس پہلے حملے میں خون کی خاصی قربانی دینی پڑی۔ آتش پرستوں نے تیار نہ ہوتے ہوئے بھی کئی مسلمانوں کو گھائل کر دیا۔ خالد پیچھے ہٹے اور دوسرے دستوں کو آگے بڑھایا۔ ناظرین، آتش پرستوں کو تعداد کی افراد کا فائدہ حاصل تھا۔ ایک ایک مجاہد کا مقابلہ 4 5 آتش پرستوں اور عیسائیوں سے تھا۔ دشمن کو اس فائدے سے محروم کرنے کے لیے مثنیٰ کا سوار دستہ سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے تھا۔ اس نے سواروں کو متعدد ٹولیوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ یہ ٹولیاں باری باری گھوڑے سر پر دوڑاتی بگولوں کی طرح کبھی پہلو سے کبھی عقب سے آتی اور کفار کے کئی آدمیوں کو برچیوں سے کاٹتی گزر جاتی۔ اس طرح دشمن کی توجہ اپنے عقب پر بھی چلی گئی، لیکن مثنیٰ کے سوار رک کر نہیں لڑتے تھے۔ ان سواروں نے دشمن کی ترتیب درہم برہم کیے رکھی۔ مثنیٰ کی اس کارروائی سے خالد نے پورا فائدہ اٹھایا۔ بنو بکر میدان جنگ میں ایک اعلان سنائی دینے لگا اور زرتشت کے پجاریوں، جم کر لڑو، مدائن سے بہمن جازویہ کا لشکر آ رہا ہے۔ ناظرین، یہ اعلان بار بار سنائی دیتا تھا۔ خالد کو یہ اعلان کچھ پریشان کر رہا تھا۔ انہوں نے پہلوؤں کے سالاروں کو پیغام بھیجے کہ ہر طرف دھیان رکھے۔ خالد نے اپنے محفوظہ کے دستوں کو بھی خبردار کر دیا کہ عقب سے حملے کا خطرہ ہے۔ تقریباً تمام مورخین نے لکھا ہے کہ بہمن جازویہ مدائن سے کوئی لشکر نہیں لا رہا تھا۔ کسی نے بھی یہ نہیں لکھا کہ وہ جابان کی مدد کے لیے کیوں نہیں پہنچ سکا تھا۔ ایک مورخ یاقوت نے لکھا ہے کہ بہمن جازویہ اپنے لشکر میں شامل ہونے کے لیے واپس آ رہا تھا۔ راستے میں اسے اس لڑائی سے بھاگے ہوئے کچھ سپاہی مل گئے جنہوں نے اسے الیس کی جنگ کا حال سنایا۔ ناظرین، جازویہ آگے آنے کی بجائے وہیں رک
رک گیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ شکست اس کے کھاتے میں نہ لکھی جائے۔ بہرحال اس اعلان نے کہ مدائن سے جازویہ فوج لا رہا ہے، مسلمانوں میں نئی روح پھونک ڈالی۔ خالد نے اعلان کیا کہ مدائن کے لشکر کے پہنچنے سے پہلے اس لشکر کا صفایا کر دو، لیکن آتش پرست اور عیسائی چٹانوں کی طرح ڈٹے ہوئے تھے۔ ناظرین، خالد دعا تو کرتے ہی تھے، لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ خالد گھوڑے سے اترے، زمین پر گھٹنے ٹیکے اور ہاتھ بلند کر کے دعا کی، خدائے ذوالجلال ہمت عطا فرما کہ ہم اس لشکر کو نیچا دکھا سکیں۔ میں عہد کرتا ہوں کہ میں تیرے دین کے دشمنوں کے خون کا دریا بہا دوں گا۔ ناظرین، اب کے خالد نے نئے جوش و خروش سے حملے کروائے۔ پہلوؤں کے دونوں سالاروں نے دشمن کو نیم دائرے میں لے لیا۔ عقب سے مثنہ بن حارثہ کے سواروں نے اپنی چھاپا مار کاروائیاں جاری رکھی۔ 2-3 گھنٹے بعد صاف نظر آنے لگا کہ دشمن کے قدم اکھڑ رہے ہیں۔ چونکہ دشمن کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے اس کے مرنے اور زخمی ہونے والوں کی تعداد بھی زیادہ تھی۔ یہ حالت دیکھ کر عیسائیوں اور آتش پرستوں کے وہ لوگ جو پہلی 3 جنگوں سے زندہ بھاگ نکلے تھے حوصلہ ہار بیٹھے اور جانیں بچانے کے لیے میدان جنگ سے کھسکنے لگے۔ پھر لشکر کے دوسرے لوگ بھی پیچھے ہٹنے لگے۔ ناظرین، یہ صورتحال دیکھ کر مسلمانوں نے اپنے حملوں میں مزید شدت پیدا کر دی۔ پھر اچانک یوں ہوا کہ کفار نے بھاگنا شروع کر دیا۔ تعاقب کرو! خالد نے اپنے تمام لشکر میں قاصد اس پیغام کے ساتھ دوڑا دیے اور بلند آواز میں اعلان بھی کرایا، انہیں بھاگنے مت دو، انہیں قتل بھی نہ کرو، زندہ پکڑ لا۔ ناظرین، اس اعلان کا کفار پر ایک اثر تو یہ ہوا کہ انہوں نے بھاگنے کی بجائے ہتھیار ڈالنے شروع کر دیے۔ بعض نے خوف زدہ ہو کر بھاگ اٹھنا بہتر سمجھا۔ مثنہ کے سواروں نے انہیں گھیر گھیر کر پیچھے لانا شروع کر دیا۔ جنگ ختم ہو چکی تھی۔ میدان جنگ لاشوں اور تڑپتے اور بے ہوش زخمیوں سے اٹا پڑا تھا۔ ایک طرف وہ کھانا محفوظ پڑا تھا جو دشمن کے لشکر کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ ناظرین، خالد کے حکم سے مجاہدین کھانے پر بیٹھ گئے۔ جو سپاہی بھاگنے والوں کو پکڑ پکڑ کر لا رہے تھے وہ بھی کھانا کھانے لگے۔ خالد نے مجاہدین سے کہا، اللہ نے یہ کھانا تمہارے لیے تیار کرایا تھا، اطمینان سے کھاؤ۔ مسلمان مختلف کھانے دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ ناظرین، انہوں نے ایسے کھانے پہلے کبھی دیکھے ہی نہیں تھے۔ وہ جوں کی روٹی، اونٹنی کا دودھ اور کھجوریں کھانے والے لوگ تھے۔ ناظرین، مورخوں نے لکھا ہے کہ دشمن کے جن آدمیوں کو زندہ پکڑ کر لایا جا رہا تھا انہیں خالد کے حکم سے خصیف کے کنارے لے جاتے اور ان کے سر اس طرح کاٹ دیے جاتے کہ سر دریا میں گرتے تھے۔ ان کے دھڑ اس طرح کنارے پر پھینکے جاتے کہ ان کا خون دریا میں جاتا تھا۔ اس طرح قتل ہونے والوں کی تعداد ہزاروں کے حساب سے تھی۔ ناظرین، غیر مسلم مورخوں اور مبصروں نے خالد کے اس حکم کو ظالمانہ فعل کہا ہے، لیکن خالد کہتے تھے کہ انہوں نے خدا سے عہد کیا تھا کہ وہ کفار کے خون کا دریا بہا دیں گے۔ دریا کے اوپر بند بندھا ہوا تھا جس نے دریا کا پانی روکا ہوا تھا، اس لیے خون دریا میں جمتا جا رہا تھا۔ کسی نے خالد کو مشورہ دیا کہ خون کا دریا صرف اس صورت میں بہے گا کہ بند کھول دیا جائے۔ چنانچہ بند کھول دیا گیا۔ جب اتنا زیادہ خون پانی میں ملا تو پانی سرخ ہو گیا اور خون کا دریا بہنے لگا، اسی لیے تاریخ میں اس دریا کو دریائے خون لکھا گیا ہے۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد نے بچ نکلنے والوں اور ہتھیار ڈالنے والوں کا قتل عام اس لیے کرایا تھا کہ یہ سپاہی ایک جنگ سے بھاگ کر اگلی جنگ میں پھر سامنے آ جاتے تھے۔ اس کا علاج خالد نے یہ سوچا کہ دشمن کے کسی ایک بھی سپاہی کو زندہ نہ رہنے دیا جائے۔ کہتے ہیں کہ 3 دن آتش پرستوں اور عیسائیوں کو قتل کیا جاتا رہا۔ ناظرین، اس طرح قتل ہونے والوں کی تعداد ملا کر دریائے خون کی جنگ میں جو آتش پرست اور عیسائی مارے گئے ان کی تعداد 70,000 تھی۔ شہنشاہ فارس ارد شیر جو نوشیروان عادل
کا پڑپوتا تھا ایسے مرض میں مبتلا ہو گیا تھا جو شاہی طبیبوں کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ اتنا تو وہ جانتے تھے کہ پے در پہ 3 شکستوں کا صدمہ ہے، لیکن صدمہ آخر جسمانی مرض کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ ناظرین، اس کا علاج دوائیوں سے ہونا چاہیے تھا، لیکن یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ دوائیوں کو نہیں بلکہ دوائیاں اسے کھا رہی ہوں۔ ارج شیر پر خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ وہ جو اپنے وقت کا فرعون تھا، سحر کے دیے کی طرح ٹمٹما رہا تھا۔ طبیب اس کوشش میں لگے رہتے تھے کہ ارج شیر تک جنگ کی کوئی بری خبر نہ پہنچے، لیکن یہ ممکن نہ تھا۔ وہ جب بولتا تھا تو یہی بولتا تھا کہ آگے کی کیا خبر ہے، خبریں اچھی آ رہی ہیں۔ طبیب جو ہر وقت حاضر رہتا تھا اسے جواب دیتا اور اسے صدمے سے بچانے کے لیے کبھی کہتا مسلمان پچھتا رہے ہیں کہ وہ کس دیو کو چھیڑ بیٹھے ہیں، کبھی کہتا فارس کی شہنشاہی ایک چٹان ہے، اس سے جو بھی ٹکرایا اس نے اپنا سر پھوڑ لیا، اور کبھی اس کی چہیتی ملکہ یہ کہہ کر اس کا دل مضبوط کرتی عرب کے بدو کسرا کے جاہو جلال کی تاب نہیں لا سکتے۔ ناظرین، ان تسلیوں اور ان حوصلہ افزا الفاظ کا کسرا ارج شیر پر دوائیوں کی طرح الٹا یہی اثر ہو رہا تھا۔ اس کی خاموشی نہ ٹوٹ سکی اور اس کے چہرے پر اداسیوں کی پرچھائیاں کم ہونے کی بجائے گہری ہوتی گئیں۔ اس کی من پسند رقاصہ نے اس کے سامنے حسین ناگن کی طرح اپنے جسم کو بہت بل دیے۔ اس نے اپنا جسم نیم عریاں کیا، ارج شیر کے علیل چہرے پر اپنے عطر بیز ریشم جیسے ملائم بالوں کا سایہ کیا، پھر عریاں ہو کر رقص کی اداؤں سے کسرا کے روگی وجود کو سہلانے کے جتن کیے، مگر ایسا لگتا تھا جیسے مورنی جنگل میں ناچ رہی ہو اور ناچ کا طلسم جنگل کی ہواؤں میں اڑتا جا رہا ہو۔ اس کی پسندیدہ مغنیہ جو ارج شیر کو مسحور کر لیا کرتی تھی، اس کا سحر بھی رائے گا گیا۔ ناظرین، یہ رقاصہ اور مغنیہ فارس کے حسن کا شاہکار تھے۔ فارس کا حسن تو کسرا کے حرم میں پھولوں کی طرح کھلا ہوا تھا، ان پھولوں میں ادھ کھلی کلیاں بھی تھی۔ ارج شیر ان کے مخملی جسموں کی بو باس سے مدہوش رہا کرتا تھا، مگر اب ایک ایک کو اس کی تنہائی کا ساتھی بنایا گیا تو ارج شیر نے کسی کو بھی قبول نہ کیا۔ ناظرین، اس کے سرد جسم میں نوخیز جوانی کی تپش ذرا سی حرارت بھی پیدا نہ کر سکی۔ بیکار ہے، سب بیکار ہے، ملکہ نے باہر آ کر اس بوڑھے شاہی طبیب سے کہا، جس کے متعلق فارس کے کونے کونے تک مشہور تھا کہ اسے دیکھ کر موت منہ موڑ جاتی ہے۔ ملکہ نے رندی ہوئی آواز میں اسے کہا، کیا آپ کا علم اور تجربہ بھی بیکار ہے؟ کیا یہ محض ڈھونگ ہے؟ کیا آپ کسرا کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نہیں لا سکتے؟ کون کہتا ہے آپ موت کا منہ موڑ دیا کرتے ہیں؟ زرتش کی رحمتیں ہوں تجھ پر ملکہ فارس۔ بوڑھے طبیب نے کہا، نہ کسی کی موت میرے ہاتھ میں ہے، نہ کسی کی زندگی میرے ہاتھ میں ہے۔ میں زندگی اور موت کے درمیان کمزور سی ایک دیوار ہوں۔ موت کے ہاتھ اتنے مضبوط اور توانا ہے کہ اس دیوار کو دروازے کے کواڑ کی طرح کھول لیتے ہیں اور مریض کو اٹھا لے جاتے ہیں، اور میرا علم اور میرا تجربہ منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ الفاظ، محض الفاظ۔ ملکہ نے فرش پر بڑی زور سے پاؤں مار کر کہا، کھوکھلے الفاظ۔ کیا الفاظ کسی دکھیارے کا دکھ مٹا سکتے ہیں؟ کسی روگی کو روگ سے نجات دلا سکتے ہیں؟ کیا آپ کے الفاظ میں اتنی طاقت ہے کہ کسرا کے روگ کو مٹا لیں؟ نہیں ملکہ فارس، طبیب نے بڑے تحمل سے کہا اور کانپتے ہوئے ہاتھ سے ملکہ کے بازو کو پکڑا اور اسے بٹھا کر کہا، الفاظ کسی کے دکھ اور کسی کے روگ کو مٹا نہیں سکتے، البتہ دکھ اور روگ کی اذیت کو ذرا کم کر دیا کرتے ہیں۔ حقیقت کے سامنے الفاظ کوئی معنی نہیں رکھتے، اور حقیقت اگر تلخ ہو تو عالم کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ یوں لگتے ہیں جیسے
ہے، خزاں میں شجر کے زرد پتے گر رہے ہوں، سوکھے ہوئے ان پتوں کو پھر ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں۔ ہم کسریٰ کو حقیقت سے بے خبر رکھ رہے ہیں۔ ملکہ نے کہا، میں انہیں رقص و نغمے سے بہلانے کی کب تک؟ بوڑھے طبیب نے کہا، ملکہ کسریٰ، تم کسریٰ سے اس حقیقت کو کب تک چھپائے رکھو گی؟ یہ رقص اور یہ نغمے اور یہ مخمل جیسے نرم و ملائم اور نوخیز جسم کسریٰ ارت شیر کا دل نہیں بہلا سکتے۔ اگر کسریٰ صرف شہنشاہ ہوتے تو وہ اپنے آپ کو بڑے حسین فریب دے سکتے تھے، فرار کے بڑے دلکش راستے اختیار کر سکتے تھے، لیکن وہ جنگجو بھی ہیں۔ ان کے گھوڑے کے سموں نے زمین کے تختے کو ہلا ڈالا تھا۔ فارس کی اتنی عظیم شہنشاہی کسریٰ کے زور بازو کا حاصل ہے۔ اس شہنشاہی کو انہوں نے رومیوں کی طاقتور فوج سے بچایا ہے۔ کسریٰ نے لڑائیاں لڑی ہیں، بڑے خون ریز مار کے لڑے ہیں۔ اب وہ جنگجو ارت شیر بیدار ہو گیا ہے۔ اب رقص و نغمہ اور یہ طلسماتی جوانیاں ان پر الٹا اثر کر رہی ہیں۔ اب وہ کسی رقاصہ اور کسی مغنیہ کو نہیں، ہرمز کو بلاتے ہیں، اندرزغر کی پوچھتے ہیں، بہمن جازویہ اور انوش جان کو پکارتے ہیں۔ کہاں ہیں ان کے یہ سالار؟ تم انہیں کیا دھوکہ دو گی؟ کچھ نہیں، ملکہ نے آہ بھر کر کہا، کچھ بھی نہیں۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن کچھ تو بتائیں، میں کچھ نہیں سمجھ سکتی۔ کیا آپ مسلمانوں کو جانتے ہیں؟ یہاں چند عیسائی آئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں کوئی پر اسرار طاقت ہے جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اور میں نے دیکھا ہے کہ دجلہ اور فرات کے درمیانی علاقے میں ہم نے۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 86 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔